بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم پاک سے کچھ گزارشات ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ کیسے معلوم ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے خلیل ہے، یعنی گہرے دوست؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ ان کے سامنے جا کر بس میرا نام لینا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فجاء ملک فی صورت بشر، پس انسان کی شکل میں فرشتہ آ گیا اور حکم الہی سے اس نے اللہ کا نام لیا اور کہا اللہ۔ نہ جانے فرشتے نے کس محبت سے کہا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تڑپ گئے اور فرمایا قل مرۃ ثانیہ، دوسری دفعہ بھی میرے اللہ کا نام لے لو۔ فرشتے نے کہا لا اذکر اللہ مجانا، اب میں مفت میں نہیں لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لک مالی کلہ، جا میرا جتنا مال ہے سب کا سب تیرا ہے۔ پھر فرشتے نے کہا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ اور اللہ کا نام لو۔ جیسے جیسے فرشتہ اللہ کہہ رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شوق اشتیاق بڑھ رہا تھا۔ اب کی دفعہ اس فرشتے نے پھر کہا لا اذکر اللہ مجانا، میں مفت میں اللہ کا نام نہیں لوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لک اولادی کلہ، میری ساری اولاد تیری ہے۔ اس وقت فرشتے نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، مجھے تمہارا مال اور اولاد نہیں چاہیے۔ انما کان المقصود امتحانک، میرا مقصد آپ کا امتحان لینا تھا، لہٰذا آج سے آپ اللہ کے خلیل ہو گئے۔ تو اس لیے قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما بذل ابراہیم علیہ السلام ومالہ واولادہ فی سماع ذکر اللہ فنزل ہذہ الآیہ۔ تو یہ آیت قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اتاری واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العزت نے گہرا دوست بنایا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ میرے دوستو، ماں باپ کسی مفید چیز سے اولاد کو منع نہیں کرتے۔ صاحب اولاد حضرات غور کریں، کیا ماں باپ اپنی اولاد کو کسی مفید چیز سے منع کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے، ماں باپ کی رحمت اور محبت کا خالق ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ان میں نفع اور فائدہ کا تصور کرنا بالکل جائز نہیں، بلکہ یقیناً مضر ہے۔ جیسے بچے کو پیچش لگی ہوئی ہو اور باقی گھر والے سب چھوٹے بڑے کباب کھا رہے ہیں اور وہ بیمار بچہ اپنی ماں سے ضد کر رہا ہے کہ اماں مجھے کباب کیوں نہیں دیا، اور رونے چلانے لگا کہ میں کباب کھاؤں گا، تو اماں گود میں اٹھا کر محبت کے ساتھ اس کے آنسوؤں کو پونچھتی ہے اور کہتی ہے کہ چلا مت، رو مت، جب تو اچھا ہو جائے گا تو تجھے خوب کباب کھلا دوں گی، اور اسے اپنی گود میں چمٹا لیتی ہے اور خود بھی رونے لگتی ہے کہ ہائے میرا بیٹا تندرست ہوتا تو یہ بھی کباب کھاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی گود میں ایسے بندے کو اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ گناہوں کے عارضی مزے لوٹ رہے ہیں، لیکن میرا یہ بندہ میرے حکم پر چل کر مجھے راضی کر رہا ہے اور میری محبت پر نفس کی خواہشات کو قربان کر رہا ہے۔ تو حق تعالیٰ کی رحمت بھی ایسے بندوں کو اپنی رحمت کی گود میں لے کر پیار کرتی ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ میرے لیے غم اٹھا رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے۔ تو غور کیجیے، گناہوں سے بچنے کا انعام اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت ہے۔ میرے دوستو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنے خواہشات کو قتل کرنا
اپنی نفسانی خواہشات کو مار ڈالنا یہ بڑا انعام ہے۔ جو اس پہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوگا کہ نفسانی خواہشات کو مار ڈالے، وہ اللہ تک ضرور پہنچے گا، اسے اللہ پاک اپنی محبت کی آغوش میں ضرور لیں گے۔ اللہ پاک میرا آپ کا خاتمہ بھی ایمان پہ کرے، ہمیں اپنی سچی محبت عطا کرے اور ہمیں اپنے ساتھ کامل تعلق عطا فرمائے۔